موسم اس قدر سہانا ہو رہا تھا کہ خود بخود رقص کرنے کو جی چاہتا تھا۔ آسمان پر گھنے بادلوں کا سایہ دور دور تک پھیل گیا اور ساری فضا سرمئی رنگ کے طلسم کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ صبح تک تھوڑی سی دھوپ نکلی اور ہلکے ہلکے بادل کسی وقت آ جاتے تھے اور کسی وقت غائب بھی ہو جایا کرتے تھے۔ دوپہر کے بعد ایک دم دھوپ غائب ہو گئی، آسمان تاریک ہو گیا۔ ماجدہ نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ مچھلی اور لوکی کا شوربے دار سالن اور چاول تھے۔ ماجدہ کو مچھلی کے شوربے دار سالن بہت زیادہ پسند تھے، جن میں کوئی ترکاری بھی ڈالی گئی ہو۔ مچھلی کے ساتھ کوئی بھی ترکاری ڈال کر سالن پکایا جا سکتا تھا۔ کھانا کھا لینے کے بعد ماجدہ زیادہ دیر تک گھر میں نہیں رکی اور باہر نکل گئی۔ باہر کا منظر گھر کے اندر کے منظر سے کہیں زیادہ دل فریب اور روح پرور تھا۔ کچھ فاصلے پر ندی کا پانی کسی ملگجی چادر کی طرح ہچکولے لے رہا تھا اور اس میں چلتی ہوئی کشتیاں گدلے رنگ کے کاغذ پر بنے ہوئے دھندلے دھندلے خاکوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ فضا کی دھندلاہٹ کے باوجود ندی کے دوسرے کنارے تک دیکھا جا سکتا تھا، اگرچہ دوسرے کنارے تک پہنچتے پہنچتے دھندلاہٹ میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہاں جو چیز سب سے زیادہ اور واضح طور پر نظر آ رہی تھی وہ سر سبز و شاداب اور اونچے اونچے درختوں کے گھنے جھنڈ جو آپس میں اس طرح ملے ہوئے تھے کہ انہوں نے دور تک پھیلی ہوئی ایک دیوار کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ اس دیوار کے دوسری طرف جو کچھ تھا اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، اور اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ بھی غیر واضح تھا۔ بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ بڑے زور و شور کے ساتھ شروع ہونے والی ہے۔ فضا نے جیسے دم سادھ لیا تھا، ہوا بند ہو گئی تھی اور زمین کی سانسیں جیسے رک گئی تھی۔ آسمان کا رنگ کچھ اور سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک عجیب قسم کا پرسرار سناٹا زمین سے نکل کر آسمان تک پھیل رہا تھا۔ کسی پرندے نے بڑی ہی سریلی آواز میں کوئی نغمہ چھیڑا اور اس کے چند لمحے کے بعد ندی کے قریب گھنے درختوں میں سے اس نغمے کی صدائیں باز گشت بلند ہوئیں۔ وہاں موجود ایک دوسرے پرندے نے اس نغمے کا جواب دیا تھا۔ فضا میں جیسے رس گھل گیا۔ ماجدہ کے ہونٹوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی، اور پھر جیسے ہی ہاشم اسے ایک طرف سے آتا ہوا نظر آیا ویسے ہی گویا اس سارے منظر نامے کی تکمیل ہو گئی، جو اپنے تمام تر حسن کے باوجود ابھی تک نامکمل معلوم ہو رہا تھا۔ ہاشم ابھی بہت دور تھا، لیکن ماجدہ نے اسے صاف طور پر پہچان لیا تھا۔ ہاشم کو تو وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں سے پہچان سکتی تھی۔ ہاشم کی چال کی تو ایک ایک جنبش سے وہ واقف تھی۔ ہاشم تو ہاشم تھا، ہاشم جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے اور وہ اسی طرف بڑھنے لگی جدھر سے ہاشم آ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بڑے زور کی بارش آنے والی ہے، ماجدہ نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے ہاشم سے مسکرا کر کہا۔ جلدی جلدی چلو، ہمیں باغ کی کٹیا تک پہنچ جانا چاہیے، اور اگر دیر تک ہوتی رہی تو پھر ہم دونوں کٹیا میں ہی پھنس جائیں گے۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، پھر گھر والے ہمیں کہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ کوئی نہیں ڈھونڈے گا ہاشم، ماجدہ نے مسکرا کر کہا۔ جب بارش ہو رہی ہوگی تو کون ڈھونڈنے نکلے گا، اور جب بارش ختم ہو جائے گی تو ہم خود ہی گھر پہنچ جائیں گے۔ دونوں تیزی سے باغ کی طرف قدم بڑھانے لگے، جو یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس باغ میں ایک پرانی سی کٹیا تھی جو ایک سائبان پر مشتمل تھی۔ سامنے کا حصہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ آدھے حصے کے سامنے دیوار تھی۔ کوئی بھی شخص اس کٹیا میں آ سکتا تھا اور جتنی دیر چاہے یہاں رک سکتا تھا۔ یہاں کوئی چارپائی نہیں تھی، البتہ ایک بہت پرانا لکڑی کا تخت پڑا ہوا تھا، جس کی لکڑی جگہ جگہ سے پھول کر ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں
اکثر کٹیا میں آ کر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، گانے گاتے تھے اور کھیلتے کودتے تھے۔ کبھی کبھی ادھر سے گزرنے والے اکا دکا مسافر بھی کچھ دیر کے لیے یہاں سستا لیا کرتے تھے۔ ماجدہ اور ہاشم تقریباً روزانہ ہی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کٹیا میں آ کر بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے کہنے سننے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا۔ اس کے کہنے اور سننے کے خاص اور غیر معمولی بات نہیں ہوتی تھی، بس عام اور سادہ سی باتیں، معصومانہ بے ضروری باتیں، گھروں میں کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، کون آیا کون گیا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں ان کے لیے ایک دوسرے کے قریب رہنے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے اور کافی دیر تک وقت گزارنے کا وسیلہ بن رہی تھی۔ لیکن وہ دونوں ہمیشہ تنہا نہیں ہوتے تھے۔ اکثر گاؤں کے دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بھی ان کے ساتھ وہاں آ جاتے اور پھر باتیں کیا کرتے تھے، جس میں جا بجا کہہ کے بھی شامل ہوتے تھے۔ کوئی لڑکی اچانک کوئی گیت چھیڑ دیتی اور کوئی دوسری لڑکی فوراً ہی اس کی لے میں اپنی آواز کو شامل کر دیتی اور پھر کئی لوگ مل کر اس مقبول گیت کو گانے لگتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سما بند جاتا، آس پاس کی فضا گیت کے رس سے بوجھل ہونے لگتی۔ وہ دونوں کٹیا تک پہنچے ہی تھے کہ ایک دم بارش ہو گئی۔ دونوں جلدی سے اندر داخل ہو گئے۔ دونوں اس تخت پر بیٹھ گئے۔ تخت کٹیا کے سامنے کے کھلے ہوئے حصے میں پڑا ہوا تھا اور یہاں سے وہ سامنے کا منظر بخوبی دیکھ سکتے تھے، جو بڑی تیزی کے ساتھ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ بارش میں تیزی آتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ساری فضائیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ نظروں کے سامنے موجود آبی دھواں زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان سے پانی کی چادریں گرنے لگی تھیں اور تھوڑے سے فاصلے کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج کی بارش سے بابا کی پریشانی دور ہو جائے گی، ماجدہ نے تخت پر جم کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دھان کی فصل کو اگر زیادہ پانی نہیں ملا تو وہ خراب ہو جائے گی۔ آج کی بارش کے بعد دھان کے کھیتوں میں پانی خوب بھر جائے گا۔ ہاں، ہاشم نے جواب میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے اور بادلوں کو دیکھ کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بارش ہوگی، بہت دیر تک ہوگی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر پھیلی ہوئی ندی کی ملگجی چادر ان کے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی کشتیوں کے دھندلے دھندلے خاکے بھی غائب ہو چکے تھے۔ نظروں کے سامنے بس پانی ملی گہری دھند تھی۔ ایک بہت موٹی سی آبی چادر تھی جو ہوا کے زور کے ساتھ ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ اماں سے پوچھ کر مجھے سینما دکھانے شہر لے چلو گے؟ ماجدہ نے پر اشتیاق لہجے میں ہاشم سے کہا۔ اسکول بھی بند ہوگا، اب کب چلو گے؟ جس دن تم کہو، ہاشم نے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس پیسے بھی کافی ہیں، ہم اونچی کلاس میں بیٹھیں گے۔ اچھا تو بس پھر ایک آدھ دن میں ہی چلو، ماجدہ نے اصرار کیا۔ میں چاچی سے پوچھ لوں پھر چلیں گے، ہاشم نے کہا۔ وہ منع تو نہیں کریں گی، لیکن ان کو بتانا اور ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ رفتہ رفتہ بارش کی شدت میں کمی آتی گئی۔ پانی کی موٹی چادر آہستہ آہستہ شفاف ہوتی گئی اور اس کے آر پار کے منظر واضح ہونے لگے اور ندی میں موجود کشتیوں کے نقوش بھی واضح ہونے لگے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ہرے بھرے درختوں کی دیوار کچھ زیادہ روشن اور سبز نظر آ رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اس کی تازگی کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بارش تھمی تو ندی کے جانب سے کسی ماجھی کی تیز آواز ہوا کے دوش پر تیرنے لگی۔ کوئی کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ ہاشم اور ماجدہ اپنی کٹیا سے باہر نکل آئے۔ دور دور تک ہر چیز دھل کر اور بھی زیادہ صاف اور شفاف ہو چکی تھی اور فضا میں گیلی مٹی اور بھیگے ہوئے پیڑ پودوں سے نکلنے والی مہک بسی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی مہک تھی جس میں موسم کی ساری نرمی اور مہربانی گھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ماجدہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے، جو وہاں سے وہ بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ سارے رستے زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی اور اس میں خوب پانی بھرا ہوا تھا۔
گھاس کی وجہ سے کیچڑ نہیں تھی اور جہاں جہاں کیچڑ تھی وہاں سے وہ دونوں بچ کر چل رہے تھے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی نرم نرم گھاس پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ماجدہ کے گھر تک پہنچ گئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے یہ تم لوگ پانی میں کہاں بھیگتے پھر رہے ہو؟ ماجدہ کی ماں ہاجرہ نے ان دونوں کو گھورتی ہوئی نظروں سے کہا۔ اتنی تیز بارش، اور کیا ہم لوگ آپ کو بھیگے ہوئے لگ رہے ہیں چاچی؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تو پانی میں باہر ہی نہیں نکلے تھے، باغ کی کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو آپ کے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ماجدہ مل گئی اور پھر ہم لوگ باغ کی طرف چلے گئے۔ وہاں بارش آ گئی، ہم کٹیا میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم بالکل نہیں بھیگے چاچی۔ اچھا آؤ بیٹھو، ہاجرہ نے کہا۔ تمہارے امتحانات تو ختم ہو گئے نا؟ جی چاچی، ہاشم نے جواب دیا، میرے امتحانات تو ختم ہو گئے ہیں اور اسکول بھی بند ہو گیا، اور اب تو کافی دنوں کے لیے چھٹی ہے۔ چاچی میں نے ماجدہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے فلم دکھانے شہر لے جاؤں گا۔ اب اگر آپ اجازت دے تو میں کسی دن اس کو شہر لے جا کر فلم دکھا لاؤں۔ ہاں ماں، ماجدہ نے چہکتے ہوئے کہا، کتنے دن ہو گئے ہیں شہر گئے ہوئے مجھے، اور فلم تو میں نے اس سے بھی زیادہ دنوں سے نہیں دیکھی۔ بہت شوق ہو گیا تمہیں فلموں کا، ہاجرہ نے ماجدہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ پڑھنے لکھنے میں بھی دل لگایا کرو اور کچھ گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیا کرو۔ کرتی تو ہوں اماں، گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاجرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہاشم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کب جانا چاہتے ہو شہر؟ کل ہی، ہاشم نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اجازت دے تو کل ہی۔ ٹھیک ہے، ہاجرہ نے کہا، چلے جانا، میں ماجدہ کے بابا کو بتاؤں گی، لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ ہم لوگ وہاں سے سیدھے گاؤں آئیں گے، ہاشم نے کہا، اور کہیں نہیں جائیں گے۔ ماجدہ کے چہرے میں رنگوں کی بارش سی ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں چمک دوبالا ہو گئی۔ بنگلہ دیش کا چھوٹا سا گاؤں مادھو پور بغیر کسی تبدیلی کے صدیوں سے اسی طرح آباد چلا آ رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے اس گاؤں میں کسی بڑی تبدیلی کے بارے میں خبر نہیں سنی تھی، سوائے اس کے کہ ہر 2-3 سال کے بعد تیز بارشوں کے باعث ندی کا پانی گاؤں کے اندر داخل ہو جاتا تھا، مگر اس سیلابی ریلی سے گاؤں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ یہ گاؤں ایک سطح پر مرتفع تھا جہاں تک سیلابی پانی کی رسائی بامشکل ہو پاتی تھی۔ عام طور سے سیلابی پانی کے گاؤں میں پوری طرح سے داخل ہونے سے پہلے سیلاب کا زور ٹوٹ جاتا تھا اور گاؤں محفوظ رہتا تھا۔ سبزے میں ڈوبا ہوا گاؤں اپنے مکینوں کو صدیوں سے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے بڑی وفاداری کے ساتھ ان کی پرورش کر رہا تھا۔ جب مکینوں کی ایک نسل ختم ہو جاتی تو گاؤں کی زمین، پانی اور ہوا سب مل کر مکینوں کی نئی اور تازہ نسل کی پرورش کیا کرتے تھے۔ نسلیں گزرتی رہتی تھیں اور زندگی جاری اور ساری رہتی تھی۔ گاؤں کے آس پاس دور دور تک دھان کے کھیت لے لہاتے اور زمین سونا اگلتی تھی اور تاحید نظر سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ برسات کے دنوں میں تو اکثر خالی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہر جگہ مکملی سبزے کی حکمرانی ہوتی تھی۔ سراج دین اس گاؤں کا ایک غریب کسان تھا۔ اس کے پاس اپنا ایک چھوٹا زمین کا ٹکڑا تھا جس پر وہ دھان کی کاشت کرتا تھا۔ وہ اکیلا تھا اور زیادہ تر کام وہ اکیلے ہی کرتا تھا۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی کام میں شامل کر لیتا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے ابھی چھوٹے تھے اور کام میں اس کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بیوی ہاجرہ البتہ اس کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی تھی، بلکہ فی الحقیقت ہاجرہ گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح اپنے شوہر سے زیادہ ہی کام کرتی تھی۔ بچوں کی پرورش، باورچی خانے کے کام اور دیگر تمام گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ وہ کھیتی باڑی کے کام میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ دونوں میاں بیوی مل کر جان توڑ محنت کیا کرتے تھے تو گھر کا چولہا روشن ہوتا تھا۔ 5 جانوں کی پرورش کرتی تھی اور کون جانے ان جانوں میں مزید کسی چھٹی جان کا کب اضافہ ہو جائے۔ امکانات تو بہت روشن تھے۔ ماجدہ کی عمر ابھی 9 سال کی تھی اور اس کی چھوٹی بہن سریہ 7 سال کی تھی۔
سب سے چھوٹی بہن شاہدہ کی عمر 4 سال تھی۔ درمیان میں 2 بھائی تھے جو 6 اور 5 سال کے تھے۔ ماجدہ اسکول نہیں جاتی تھی بلکہ گھر میں ہی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی۔ اگرچہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول موجود تھا، لیکن ماجدہ کو گھر میں رہ کر بہت سے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا ہوتا تھا۔ اسکول کی ایک استانی جن کا نام ستارہ تھا اور جنہیں گاؤں کے سب لوگ ستارہ آپا کہتے تھے، گاؤں کے ان بچوں کو بڑی خوشی سے تھوڑی دیر کے لیے مفت میں پڑھا دیتی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے تھے اور پڑھنا چاہتے تھے۔ ماجدہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسے گانے اور نئے نئے گیت سیکھنے کا بھی شوق تھا۔ وہ اس لیے بھی پڑھنا چاہتی تھی تاکہ نئے گیتوں کو پڑھ سکے اور انہیں یاد کر سکے۔ وہ ستارہ آپا کے پاس کئی سال سے پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور اس نے بنگالا پڑھنا اور لکھنا بہت اچھی طریقے سے سیکھ لی تھی۔ بنگالا وہ واحد زبان تھی جو وہ بول، لکھ اور پڑھ سکتی تھی۔ ستارہ آپا اسے بنگالا زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کی بھی تعلیم دیتی تھی۔ 2-3 سال دل لگا کر پڑھ لو تو پھر پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دے دینا، ستارہ آپا اس سے کہتی۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، تم آسانی سے میٹرک کر لو گی۔ ماجدہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ پڑھ لے۔ اسے پڑھنا اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ ہاشم پڑھ رہا تھا۔ ہاشم اسکول جاتا تھا اور وہ اگلے سال میٹرک کا امتحان دینے والا تھا۔ اس وقت ہاشم کی عمر 14 سال تھی۔ ہاشم ماجدہ کے تایا نواب الدین کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا نام نادرہ تھا۔ ماجدہ کا باپ سراج الدین اور ہاشم کا باپ نواب الدین دونوں سگے بھائی تھے۔ سراج الدین اپنے بھائی سے 2 سال چھوٹا تھا۔ ان دونوں کے آباء و اجداد نامعلوم زمانوں سے اسی گاؤں میں رہتے چلے آتے تھے اور کسی دوسری جگہ رہنے کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی جڑیں اسی زمین کی مٹی میں پیوست تھیں اور وہ انہیں اسی طرح پیوست رکھنا چاہتے تھے۔ ہاشم کا باپ نواب الدین غربت میں اپنے چھوٹے بھائی سے کچھ تھوڑا سا کم تھا اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ اس کے پاس زمین تو تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ اس کے بڑے بھائی کے پاس تھی، لیکن نواب الدین کے گھر میں کھانے والے کم تھے۔ وہ کل 3 افراد تھے، نواب الدین خود، اس کی بیوی نادرہ اور بیٹا ہاشم الدین۔ نادرہ اور ہاشم کو قدرت نے ایک بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ ہاشم کا باپ نواب الدین اپنے بھائی سراج الدین کی طرح ان پڑھ تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروائے آیا تھا۔ وہ اسے اچھی تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھر والوں کے درمیان مثالی تعلقات قائم تھے اور ان تعلقات میں 14 سالہ ہاشم اور 9 سالہ ماجدہ کی دوستی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ ان دونوں نے ہوش سنبھالتے ہی ایک دوسرے کو اپنے سے سب سے زیادہ قریب پایا تھا۔ گاؤں میں اور دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں کی کمی نہیں تھی جن میں رشتہ داروں کے لڑکے اور لڑکیاں شامل تھیں، مگر جو لگاؤ شروع ہی سے ماجدہ کو ہاشم اور ہاشم کو ماجدہ سے تھا، ہاشم اور ماجدہ کی گہری دوستی جیسے ان کی شخصیتوں کا حصہ تھی اور حصہ بن چکی تھی۔ دونوں بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آزادانہ اور بلا روک ٹوک آنا جانا تھا اور ہاشم اکثر ماجدہ کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ ماجدہ کو ہاشم سے پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کے گاؤں مادھو پور سے قریب ترین شہر کھلنا تھا۔ مادھو پور تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں جدید زندگی کی کوئی بھی قابل ذکر سہولت موجود نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں صرف 2 ٹی وی تھے اور ریڈیو بھی گنے چنے لوگوں کے پاس تھے۔ گاؤں میں بھی تھیٹر یا سینما گھر نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار کوئی چلتا پھرتا تھیٹر کمپنی یا سرکس کمپنی بھولے بھٹکے گاؤں کی طرف آ نکلتے تھے۔ سارے علاقے میں گویا زندگی کی ایک تازہ لہر دوڑ جاتی تھی۔ کمپنی والے گاؤں کے باہر وسیع میدان میں اپنے خیمے گاڑتے اور چند دنوں تک وہاں اپنے کمال و فن کا مظاہرہ کرتے۔ یہ نعمت صرف مادھو پور گاؤں والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے بہت سے گاؤں کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتی۔ فلم دیکھنے کے لیے لوگوں کو کھلنا جانا پڑتا تھا۔ صرف مادھو پور گاؤں کے لوگ فلم دیکھنے کے لیے کھلنا نہیں آتے تھے، آس پاس کے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی فلم دیکھنے کے لیے کھلنا ہی آتے تھے۔
ماجدہ اپنے والدین کے ساتھ اکثر کھلنا جاتی رہتی تھی۔ گھر میں اور زمین کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب کی سب مادھو پور میں نہیں مل پاتی تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں کی دنیا بہت ہی محدود تھی۔ سراج دین کو اپنی ضرورت کی اشیاء کی خریداری کے لیے اکثر کھلنا جانا پڑتا۔ وہ اپنے ساتھ ہاجرہ اور ماجدہ کو بھی لے جاتا تھا اور کبھی کبھی ہاشم بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ویسے تو ماجدہ کو شہر جانا بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ یہاں کی دنیا اس کے چھوٹے سے اور محدود فضاؤں والے گاؤں سے بہت مختلف تھی، لیکن اسے اس وقت شہر آنا اور بھی زیادہ اچھا لگتا تھا جب ان لوگوں کے ساتھ ہاشم بھی ہوتا تھا۔ ہاشم کی موجودگی اسے ایک ایسی سرشاری کا احساس دلاتی تھی جسے وہ پورے طور پر سمجھ پاتی تھی اور نہ کوئی نام دے سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جو اس کے وجود کی گہرائیوں میں سے خود بخود پھوٹتی تھی اور پھر اس کی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ کھلنا میں سنیما گھر تھے۔ گاؤں وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی نعمت تھی۔ ماجدہ نے اپنے والدین کے ساتھ کئی بار کھلنا میں سنیما گھر میں فلمیں دیکھی تھی۔ اسے فلمیں دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا یکا یک بہت وسیع ہو گئی ہے۔ فلم دیکھنے کے دوران اس کی نظروں کے سامنے ایک نئی کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ وہ خود اس نئی اور عظیم کائنات کے ایک حصے میں تبدیل ہوتے ہوئے خود کو دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا گردش کر رہی تھی جس کے حالات و واقعات کو وہ خود اپنے انداز میں اپنے طور پر دیکھ سکتی تھی اور ان کی تعبیر بھی کر سکتی تھی۔ ایک بار ہاشم کے ساتھ اکیلی بھی کھلنا آئی تھی فلم دیکھنے کے لیے اور اس کے والدین نے اس کو ہاشم کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی۔